ایک بڑا اہم موضوع جس پہ میں بہت دفعہ پہلے بات کر چکا ہوں، اور لکیلی اس موضوع پہ جو میری ویڈیوز ہیں وہ ملینز میں ویوڈ ہیں، بہت زیادہ دیکھی گئیں۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھانا چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں ایک پروفیشنل ڈگری دو لوگ لے رہے ہیں، دونوں ہی MBA کر رہے ہیں، ایک ہی یونیورسٹی سے ایک ہی کلاس میں ہیں، اور وہ ایک ہی ٹائم پہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں، دونوں کے نمبر بھی برابر ہیں، دونوں کا GPA نمبر بھی برابر ہیں، لیکن اگر ہم وہ ڈیٹ نوٹ کر کے پاسنگ آؤٹ کی ڈیٹ کو نوٹ کریں اور اس کے بعد ہم کو 20 سال کا وقت رکھنے، کم از کم 20 سال کا وقت، اور 20 سالوں کے بعد وہ دونوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں اور دیکھیں کہ وہ دونوں کہاں پر ہیں، اور ہمیں پتہ لگے کہ ایک جو ہے وہ ایک ایوریج لائف جی رہا ہے، ہر مہینے اسے پہلی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور زندگی کے دکھ تکلیفیں چیلنج سب کو ہی ہوتے ہیں، وہ فیس کر رہا ہے، اور ایک اسٹرگلر ہی ہے، یعنی اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح ساری دنیا چلتی ہے، سال کا انکریمنٹ، پہلی کی تنخواہ، اور اس کے سائیکل کے گردی وہ گھوم رہا ہے۔ جبکہ دوسرے کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دوسرا ترقی کر گیا ہے، وہ گرو کر گیا ہے، اور اس کی ڈھیروں کامیابی ہیں، اس نے بڑا نام کمایا ہے، اس کی پوری مارکیٹ میں اس کو جانا جاتا ہے، اس کی شہرت بڑی اچھی ہے، جاب وہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو ہاتھوں ہاتھ ہر کوئی لینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جس ادارے میں وہ ہے اس ادارے کی ضرورت بن چکا ہے، اور جو سینئر مینجمنٹ ہے یا اس ادارے کے مالکان ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اس کو ڈیسیژن میکنگ میں شامل کرتے ہیں، اس سے ایڈوائز لیتے ہیں، اور اس کو اپنا ایک فیملی ممبر سمجھتے ہیں۔ اور اب اگین یہ جو دو کا کمپیریزن ہے جو میں نے کیا، ایک سیم ڈگری تھی، نمبر بھی ایک جیسے تھے، اور دونوں کی جو تعلیمی کامیابیاں بڑی ملتی جلتی تھی، ایک ہی دن دونوں پاس آؤٹ ہوئے، لیکن 20 سالوں کے بعد دونوں کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ایک جو ہے وہ اگر آج جاب چھوڑے، دوبارہ ایک جاب سرچ کرنی پڑے گی، جاب ملے نہ ملے، حالات واقعات کی گرفت میں وہ رہتا ہے، اس کے پاس کوئی فریڈم نہیں ہے، اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے، وہ کہیں جانا چاہتا ہے، کچھ خریدنا چاہتا ہے، یعنی یہ پابندیوں میں زیادہ جکڑا ہوا ہے ایک شخص، ڈگری اس کے پاس بھی وہی تھی، اور دوسرا جو ہے جاب وہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس جو پاور اور فریڈم ہے وہ زیادہ ہے، اور مطمئن بھی زیادہ ہے، اور زندگی کا جو کنٹرول ہے، جو زندگی کے ہینڈلز ہیں وہ اس کے پاس ہے، اس کے پاس پچھتاوے نہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کے ایک سسٹم میں جہاں وہ موجود ہے، اللہ نہ کرے اگر اس کو نکال دیا جائے یا وہ سسٹم سارے کا سارا بزنس کام وہ آف ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کو بالکل ڈر نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری جو قابلیت ہے، میری جو صلاحیت ہے، اس کا مول کہیں نہ کہیں لگ جائے گا، اور مارکیٹ میں مجھے کوئی اور رکھ لے گا، یا ممکن ہے میں اپنے اسی صلاحیت سے کوئی بزنس کر سکوں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کچھ خوبیوں کا ہے، کچھ کوالٹیز ہیں جو ایک میں ہیں اور دوسرے میں نہیں ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہم میں بعض چیزیں کہیں موجود ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھی ہوتی ہیں، یعنی خامیاں بھی موجود ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کہیں نہ کہیں بڑھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہماری پالش ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں کوئی یہ بتانے والا نہیں ہوتا کہ یہ خوبی جو آپ میں ہے اس کی وجہ سے آپ بڑا ترقی کرو گے، اور یہ جو خامی ہے یہ آپ کے گلے پڑنے والی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک اچھا جاب کرنے والا، ایک اچھا امپلائی، ایک اچھا قابل شخص، یا اس کو زیادہ اچھا ورڈ اگر میں کہوں تو ایک اچھا پروفیشنل، ایک قیمتی، ایک ہیومن ریسورس، ویلیوبل ہیومن ریسورس، وہ کون ہوتا ہے، اور اس میں کون سی خوبی ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی سسٹم میں موجود ہو تو اس کے پاس یہ ڈر نہ ہو کہ جی مجھ سے کچھ چھینا جا سکتا ہے، یا میں اگر یہاں نہ رہا تو کیا بنے گا، یا اس کو بے شمار اپرچونٹیز نظر آتی ہیں، وہ زیادہ سیٹسفائی ہوتا ہے، زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اور زیادہ گرو بھی کرتا ہے، اس پہ سسٹم، مالکان، ادارے، انسٹیٹیوشنز، گروپس اس پہ زیادہ ریلائے کرتے ہیں، اور وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو اس شخص کی خوبیوں کا اگر میں تذکرہ کروں تو جو میرا مشاہدہ ہے، جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں، جو میرا ایکسپوئر ہے، اس میں سب سے پہلی خوبی جو موجود ہونی چاہیے، یا وہ بندہ جس نے ڈگری وہی لی تھی اور زیادہ گرو کر گیا، وہ پہلی خوبی کا نام رسپانسبلٹی ہے۔ رسپانسبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ اپنا دی بیسٹ دیں، یعنی آپ کا جو رسپانس ہے، آپ کی ایبلٹیز کا جو رسپانس ہے، آپ کی صلاحیت کا جو رسپانس ہے، وہ دی بیسٹ ہونا چاہیے۔ یہ جو سستی ہے، یہ جو کام چوری ہے، یہ جو ڈنگ ٹپانا ہے، گزارا کرنا ہے، ٹھیک ہے ہو جائے گا، دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، چل تو رہا ہے، اس طرح کے جملے بولنے والے لوگ کبھی گرو نہیں کرتے، ترقی نہیں کرتے، اور یہ کبھی بھی ایسٹ نہیں بنتے۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی ادارے کی،
کسی بھی ملک, کسی انسٹیٹیوشن کی سب سے جو قیمتی ایسٹ, قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہیومن ریسورس ہوتا ہے. تو جتنے قابل, جتنے لائل, جتنے رسپانسبل لوگ موجود ہوتے ہیں اتنا زیادہ سسٹم گرو کرتا ہے. اور جتنے غیر ذمہ دار جن میں آنرشپ نہیں ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس آنرشپ کو پیدا کرنے کے لیے یہ صرف تنخواہ سے پیدا نہیں ہو سکتی. ہمیں لگتا یہ ہے ایک ایسا باس, ایک ایسا لیڈر جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں انکریمنٹ دوں گا, میں تنخواہ بڑھاؤں گا تو لائلٹی آ جائے گی یا رسپانسبلٹی آ جائے گی, شاید وقتی طور پہ آ جائے, لیکن اس کے بعد پھر ایک وش سائیکل شروع ہو جائے گا اور دوبارہ بندہ ایک انکریمنٹ کا انتظار کرے گا اور کچھ ماہ, کچھ دیر کے لیے وہ رسپانسبل ہوگا, اس کا ایٹیٹیوڈ بہتر ہوگا اور پھر اگلے سال کا وہ انتظار کرنا شروع ہو جائے گا. اس کی نسبت اگر آپ نے انکریج کرنا شروع کیا, یعنی یہ لیڈرشپ ماڈل جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اپنی ٹیم سے چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم وہ بڑی لائل اور بڑی رسپانسبل ہو تو پھر ان کے درد کو محسوس کریں, ان کے ایشوز کو محسوس کریں, ان کو ساتھ لے کے چلیں. یعنی وہ فضا جس میں سب کام کر رہے ہیں, اگر وہ فضا ایسی نہیں ہے جس میں لائلٹی ہو, رسپانسبلٹی ہو, تو صرف اسے مانگنے سے یا نصیحت سے پیدا نہیں کیا جا سکتا. اچھا, جب بھی آپ میں رسپانسبلٹی, آپ میں کسی کام کو اون کرنا, اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے تو یاد رکھیے آپ ویلیوبل بن جاتے ہیں. ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یاد آتا ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ جاننا ہے کہیں پر بھی, کسی بھی جگہ پر, کون کتنا قیمتی ہے, کیسے جانیں؟ تو آپ نے, میں کہتا ہوں, تاریخی ایک بات کہی, ایسی بات جس کو شاید ہیومن ریسورس کی کتابوں میں ایک سنہری حروف سے لکھنا چاہیے. آپ نے کہا جو جتنا ذمہ دار ہے اتنا قیمتی ہے. اور آپ بھی آج سے اگر ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں, ادارہ چلا رہے ہیں, خاندان ہے, فیملی ہے, آپ کے انڈر ایک ٹیم ہے, آپ دیکھیے جو جتنا زیادہ ذمہ دار ہے, جو جتنا زیادہ آنرشپ قبول کرتا ہے, جو جتنی زیادہ پین لینے کو تیار ہو جاتا ہے, جو قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے, وہ اتنا قیمتی ہے, کیونکہ وہ اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. وہ ایک ایسا انسان ہے جس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. اور جو کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں, میں کر رہا ہوں, آپ لکھوا لیجئے مجھ سے, ایک کہیں نہ کہیں وہ اسی سرکل میں زندگی میں قید میں رہے گا. آپ 5, 10, 15 سالوں بعد دیکھیے گا وہ پھر بھی زندگی کا گزارا کر رہا ہوگا. لیکن وہ شخص جس کے اندر ذمہ داری ہے, جس کے اندر رسپانسبلٹی ہے, جو اپنے کام, کسی کے کام کو اپنا کام سمجھ لیتا ہے. میں بلکہ یہ بات کہتے ہوئے کہوں گا کہ اگر آپ میں مالک والی خوبیاں, اللہ آپ کو مالک بنا دیتا ہے. اور مالک کام کو اپنا سمجھتا ہے, وہ درد محسوس کرتا ہے, وہ اپنی دکان کو, اپنی فیکٹری کو, اپنے انسٹیٹیوشن کو, اپنے در و دیوار کو, اپنی ذمہ داریوں کو وہ لیتا ہے, سر آنکھوں پہ لیتا ہے. اور اس کے لیے کام کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 9 to 5 ہے, وہ 24 گھنٹے کا کام ہے. مثلا آج میں آپ کے سامنے بات چیت کر رہا ہوں تو کمنگ ڈیز میں آف ہونے والی, چھٹیاں آنے والی ہیں, تو جتنی زیادہ فکر مندی ہو سکتی ہے رات سے, صبح سے اور ابھی تک میں محسوس کر رہا ہوں, اور ساری کی ساری اسٹریٹجی اور پلاننگ کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا کام ہے. جب کسی کے کام کو بھی آپ اپنا کام سمجھیں گے, یاد رکھیے اللہ آپ کو ضرور عروج دے گا. کام سے محبت کرنے والا, کام کی عزت کرنے والا ہمیشہ ترقی کرتا ہے. مجھے ایک بڑا زبردست سین یاد آتا ہے, کیونکہ میں ٹی وی کر رہا ہوں آج کل, رمضان ٹرانسمیشن کر رہا ہوں, تو میرے ساتھ جو ہوسٹ ہیں وہ میرے سے لاڈ کرتی ہیں, میری سکی بہنوں کی طرح ان کا میرے ساتھ رویہ ہوتا ہے ہمیشہ. تو چند دن پہلے ایسا تھا کہ ہم نے سیٹ پہ جیسی ہماری موومنٹ ہوئی تو ان کے ہاتھ میں کچھ ٹیشو پیپرز تھے, تو انہوں نے اپنے ساتھ جو اسسٹ کرنے والا اس کو اشارہ کیا کہ بیٹا پکڑ لو. تو مینجمنٹ میں سے کسی کی آواز آئی کہ جی آپ اس کو پھینک دیں پیچھے. تو انہوں نے ایک بڑا ہی زبردست جملہ کہا, مجھے بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا یہ روزی روٹی کی جگہ ہے, یعنی جہاں سے ہم کما رہے ہیں, جہاں سے ارن کر رہے ہیں, وہاں پہ کوڑا ایسے تو نہیں پھینکا جا سکتا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جگہ جہاں پر آپ, جہاں سے رزق کماتے ہیں, اگر وہ جگہ آپ کے لیے قابل عزت نہیں ہے, قابل احترام نہیں ہے, آپ اس جگہ کی قدر نہیں کرتے, آپ اس کو ویلیو نہیں دیتے, سر اللہ عروج آپ کو کیسے دے گا؟ ویسے ایک تصور میں سوچیں کہ آپ, ایک سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے آپ اوپر جا رہے ہیں, آپ نے ایک جگہ ڈنڈے پہ پاؤں رکھا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ نے آگے جانا ہے, لیکن اگر آپ اس جگہ پہ جہاں پر آپ ہیں سٹیپ, اس سے آپ کی نفرت ہے تو آپ اگر اس سے نفرت کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ آگے نہیں جا سکیں گے. بلکہ اگر آپ اس کو مائنس کرنا چاہیں گے تو آپ خود مائنس ہو جائیں گے, نیچے گر جائیں گے. تو زندگی میں ہر سٹیپ بڑا امپورٹنٹ ہے, سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے چلتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, آپ آج چھوٹا کام کر رہے ہیں, اگر چھوٹے کام کی قدر کرتے ہیں, اس کو ویلیو دیتے ہیں, اللہ آپ کو بڑی اسائنمنٹ دے گا اور بڑا کام آپ سے لے گا. ہمارا پرابلم ہوتا ہے ہم چھوٹے کام میں فیل ہو چکے ہوتے ہیں, اس میں ہم گزارا کر رہے ہوتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم ایک سلطنت کے مالک بن جائیں, بڑے سے سسٹم کے CEO ہوں, ڈائریکٹر ہوں, GM لگے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا.
اللہ کے نظام میں ایک وہ ترقی ہے جو آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں، اللہ کے نظام میں ترقی کا سسٹم بالکل ڈیفرنٹ ہے. اللہ آپ کو تیار کرواتا ہے، پریپریشن کے بعد آپ کو مقام اور مرتبہ دیتا ہے. ہم کسی مقام پہ تیار نہیں ہوتے، ہماری اپنی پریپریشن نہیں ہوتی، لیکن خواہش ہوتی ہے. خواہش ہماری ہوتی ہے کہ جی ہم گروپ کے سی او. خواہش سے بات نہیں بنتی، تیاری سے بات بنتی ہے، پریپریشن سے بات بنتی ہے. اور پریپریشن میں سب سے اہم چیز میں نے آپ کو بتائی وہ ہے کہ آپ میں ذمہ داری کتنی ہے، آپ میں رسپانسبلٹی کتنی ہے، آپ کتنی ویلیو دیتے ہیں، آپ کتنی قدر کرتے ہیں، آپ کتنا احساس کرتے ہیں. نمبر 2، دوسری چیز آپ کو بتا دوں، وہ ہے آپ اپنی سکلز کو پالش کیجئے. جتنے زیادہ کام آپ کو آتے ہیں، اچھا ایک ہے ملٹی سکلز. اچھا ملٹی سکلز کو میں انکریج کروں گا، لیکن ملٹی ٹاسکنگ کو میں انکریج نہیں کروں گا. یعنی ایک وقت میں ایک کام کو ڈوب کے کرنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. وہ ایک علیحدہ موضوع میں اس طرف بات ابھی نہیں کروں گا، اس پہ شمار ویڈیوز میری ہیں ملٹی ٹاسکنگ کے حوالے سے، لیکن ملٹی سکلز کی بات کروں گا. ملٹی سکلز کا مطلب یہ ہے کہ آپ قدم با قدم چھوٹے چھوٹے کام کرتے کئی طرح کے کام سیکھ کے اوپر آئے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ قدرت کے نظام میں جو انقلاب ہے نا وہ اکثر حادثوں سے ہوتے ہیں. یعنی ایک بڑا حادثہ اور زندگی بدل گئی. اور اللہ سے آپ پناہ مانگیں، یا باری تعالیٰ تو مہربانی فرما مجھے ایسا انقلاب جو بڑے حادثے کے ساتھ آنا ہے وہ تو مہربانی فرما، مجھے نہیں چاہیے. اصل تبدیلیاں بڑی سلو گریجولی ہوتی ہیں، جس کو ارتقاء کہتے ہیں، ایولیوشن کا پروسیس کہتے ہیں. تو جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ چل کے اوپر آئے ہوتے ہیں، آپ میچور بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، آپ اتنے زیادہ مضبوط بھی ہوتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں، میں ٹریننگ میں، کوچنگ میں، اور یہ سارا جو کام آپ نے ویڈیوز کے ذریعے دیکھا یہ میری شناخت بنا، لیکن اس سے پیچھے 15-16 سال میں نے پڑھایا ہے. کلاس روم پڑھانے کا ایکسپیرینس ہے. سینکڑوں ہزاروں وہ شاگرد ہیں جن کے ساتھ واسطہ رہا، جن کو سبجیکٹ پڑھایا، جن کے ایشوز حل کیے. اگر وہ کام میری پریپریشن نہ ہوتا، میری تیاری نہ ہوتا، تو یہ کام جو وائرل ہو گیا اور بارڈر لیس وائرل ہو گیا یہ کبھی نہ ہو پاتا. دوسری چیز ہے سکلز بڑھائیں، چھوٹی چھوٹی سکلز. آپ کبھی اپنی لسٹ بنائیں اپنی سکلز کی، کتنے کام آپ کو آتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمیں بڑے کام ہیں جو کبھی ہم نے سیکھے ہی نہیں ہیں، سوچے ہی نہیں ہیں. بے شک کہ چھوٹا سا کام ہو، کپڑے پریس کرنا کئیوں کو نہیں آتا. جوتا پالش کرنا کتنا چھوٹا سا کام ہے، نہیں آتا. مجھے ایک کتاب مل گئی، اس کتاب کا کوئی ٹائٹل تھا 1000، اس میں چیزیں چھوٹے چھوٹے کام بتائے ہوئے تھے جو سیکھنے چاہیے. اپنی بیڈ کی شیٹ کیسے ٹھیک کرنی، برش کیسے کرنا ہے دانتوں کو، چلنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، چھوٹے چھوٹے کام، دروازہ کیسے کھولنا ہے، ناک کیسے کرنا ہے، لفٹ کیسے آپریٹ کرنی ہے. چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں یہ بھی سکلز ہیں. اور اگر آپ کی وہ جو سکلز ہیں وہ اپنے مین کام سے جڑی ہوئی ہیں، ہارڈ کور جو آپ کا ورک ہے اس سے جڑی ہوئی ہیں، اگر آپ وہ سکلز پالش کرنے لگ پڑتے ہیں، جیسے مجھے کچھ کام میرے ایسے ہیں جو مجھے لازمی طور پہ آنے چاہیے، جس کو میں نے وقت کے ساتھ پالش کیا. پریزنٹ کرنا، بات کرنا، بات کو تھرو کیسے کرنا ہے، ٹی وی پہ کیسے بات کرنی ہے، کیمرے کا سامنا کیسے کرنا ہے، آڈینس اگر موجود ہے. اس وقت دیکھیں صرف میرے سامنے کیمرہ ہے، لیکن جب میرے سامنے 5-6 ہزار کی آڈینس ہوتی ہے تو میں نے بات کیسے کرنی ہے. یہ اسکل ہے، میں نے پالش کی ہے. بورڈ پہ کیسے پڑھانا ہے، بورڈ پہ پریزنٹ کیسے کرنا ہے، اگر ڈائس پڑی ہے پھر بات چیت کیسے کرنی ہے، آپ کی آڈینس کیسے ہے اس کو کیسے سمجھنا ہے. اگر پہلے سے پتہ ہے آپ کو کہ جن سے میں بات چیت کروں ان کا بیک گراؤنڈ کیا، پھر کیسے بات کرنی ہے. اگر نہیں پتہ تو کیسے آپ نے بھانپنا اور اندازہ لگانا ہے. یہ ایک پوری اسکل ہے کہ میں نے کیا بات چیت کرنی ہے جس سے سب انگیج ہو جائیں گے. پھر ریپو کیسے بلڈ کرنی ہے، ان کو انگیج اپنے ساتھ کیسے کرنا ہے. تو یہ سب کے سب فن ہے. پھر کانٹینٹ، کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے. بڑے بڑے اچھے بولنے والے جن کا انداز، طور طریقہ، اطوار بڑے شاندار ہے، لیکن ان کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے. دنیا کے بہترین ڈائلاگ بولنے والے ایکٹر ہوتے ہیں، ان کے اپنے ڈائلاگز نہیں ہوتے، وہ کوئی فلاسفر نہیں ہوتے، وہ کوئی دانشور نہیں ہوتے. یعنی اشفاق احمد صاحب کے ڈراماز اگر آپ دیکھیں، اس میں جنہوں نے کریکٹر نبھائے ہیں سب بڑے اچھے لوگ ہیں، میں ان سب کا بڑا ادب کرتا ہوں، لیکن وہ دانشور نہیں تھے کیونکہ ان کا اپنا کانٹینٹ نہیں تھا، ان کا اپنا کلام نہیں تھا، ان کی اپنی سوچ نہیں تھی. زیادہ معتبر کون تھا؟ جس کی وہ سوچ تھی. وہ بانو آپا تھیں، اشفاق صاحب تھے، جن کے وہ لکھے ہوئے ڈراماز تھے، ان کی دانش تھی جو نظر آتی تھی اس میں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی ہارڈ کور سکلز کیا ہیں، ایسی سکلز جن پہ آپ ریلائی کر سکیں، جو ہمیشہ آپ کو وہ ساتھ چلتی ہیں، دغا نہیں دیتی. کہتے ہیں نا علم چوری نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں علم بھول جاتا ہے، اسکل چوری نہیں ہوتی.
علم یادداشت میں رہنے والی چیز کا دورانیہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے. آپ نے کتنی ڈگریز لی ہوئی ہیں, آج بھول چکی ہیں. آپ کو میٹرک کا علم نہیں یاد, آپ کو انٹرمیڈیٹ کا علم نہیں یاد, آپ کو گریجویشن کا علم نہیں یاد, آپ کو MBA کا علم نہیں یاد آپ کو, لیکن آپ کی سکلز آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لائک رائٹنگ سکل, آپ کو لکھنا آپ نے کبھی سیکھا, وہ جو لکھنے کی سکل تھی بچپن سے پالش ہوئی. اچھا لکھنا, آپ میں سے کئیوں کی خطاطی بڑی اچھی ہوگی, یہ سکل ہے, آپ نے کبھی اس کو ایکوائر کیا. میں سوچ کے بول لیتا ہوں, یہ ایک سکل ہے. میں نیا سوچ کے بول لیتا ہوں. بعض اوقات میں اپنے لیکچرز کو دوبارہ سنتا ہوں. کئی لیکچرز ہیں جس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, یا باری تعالیٰ یہ میرے سے تو نے کیا خیر کے کلمات کہلوا دیے. یہ ایک سکل ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ پالش ہوئی. تو آپ کی سکلز آپ کو مہنگا کرتی ہیں, آپ کی سکلز آپ کو ویلیوبل بناتی ہیں, آپ کی سکلز آپ کو قابل بناتی ہیں, آپ کی سکلز آپ کو. دو چیزیں میں نے ابھی تک بتائیں, ایک رسپانسبلٹی, اور دوسرا آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے قیمتی انسان بننا ہے, قابل انسان بننا ہے, اور کسی بھی سسٹم کا اہم ترین فرد بننا ہے, ایک ادارے کی ایسٹ بننا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسپانسبل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ میں سکلز بھی زیادہ ہونی چاہیے. نمبر 3, تیسری چیز ہے لیڈرشپ سکل. لیڈرشپ ایک ایسا فن ہے جس میں آپ ٹیم بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کس سے میں نے کیسے کام لینا ہے, کس سے کیسے بات چیت کرنی ہے, کس کی پرفارمنس کو میئر کیسے کرنا ہے, کس چیز کو آپ نے اندازہ لگانا ہے کیا ہے, اچھا ہے, برا ہے, کتنا ہے, کیسے ہے. یعنی جس طرح سے ہم چیزوں کو ماپتے ہیں, وزن سے ماپتے ہیں, کسی لیکوڈ کو لیٹر سے ماپتے ہیں, لینتھ کو آپ میٹر سے ماپتے ہیں, اس طرح انسانوں کی پرفارمنس کو ماپنے کا بھی پیمانہ ہے. آپ کیسے ماپتے ہیں؟ کیا کہیں آپ صرف لائلٹی تو نہیں دیکھتے رہتے, کتنا لائل ہے؟ آپ پرفارمنس کو دیکھ ہی نہیں سکتے. پرفارمنس کو میئر کرنے کا ٹول ہی آپ کے پاس کوئی نہیں. یا ایسا تو نہیں ہے آپ صرف پرفارمنس دیکھتے رہتے ہیں اور لائلٹی نہیں دیکھتے. تو لائل ہونا بڑا ضروری ہے. اس طرح آپ کے پاس ٹیم کس کو کیا کام دینا ہے, اسائنمنٹ کس کی کیا لگانی ہے, کس میں کون سی صلاحیت ہے, کون سا کام اچھا کر سکتا ہے, کس کو کیا کام دیا جائے تو وہ نبھا لیتا ہے. مثلا ایک ادارہ ہے, اس میں گارڈ کی ڈیوٹی ہے, ہر بندہ گارڈ کی ڈیوٹی نہیں کر سکتا. ایک ادارہ ہے جس میں مینیجریل ورک ہے, مینجمنٹ کا کام ہر بندہ نہیں کر سکتا. اکاؤنٹس ہیں, ہر بندہ اکاؤنٹس کا کام نہیں کر سکتا. تو آپ نے رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ ہائر کیسے کرنا ہے, پھر انہیں ٹیم کا نام کب دینا ہے. یعنی ہر جگہ ٹیم نہیں ہوتی. میں بڑے ادارے دیکھے ہیں, بینگ اے کنسلٹنٹ, HR کنسلٹنٹ, بڑے اداروں میں ہیومن ریسورس ہوتی ہے, ٹیم نہیں ہوتی. یاد رکھیں ٹیم وہاں ہوتی ہے جہاں لیڈر ہوتا ہے. اگر لیڈر موجود ہے تو ٹیم ضرور موجود ہوگی. اور ٹیم کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ لیڈر کا ہر ایک کے ساتھ ایک پرسنل کنیکشن ہوتا ہے, ایک 1-to-1 کنیکشن ہوتا ہے. یاد رکھیں ایک کولیکٹیو سب سے تعلق ہے, آپ کا ٹیم کا تعلق ہے, اور ایک 1-to-1 سب سے تعلق ہے. یہ دونوں تعلق بڑے امپورٹنٹ ہیں, ایک سب کو ساتھ لے کے چلنا اور ایک ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا. اگر لیڈرشپ کی کوالٹیز آپ میں ہیں اور آپ ایک اچھے لیڈر ہیں, لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا ایک اپنا ویژن ہوتا ہے, جس کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے, جو وقت سے پہلے چیزوں کو تیار کرتا ہے, جو وقت سے پہلے پریپیئر ہوتا ہے, جو وقت سے پہلے ٹیم کو پرویکٹیو ہوتا ہے, ٹیم کو ساتھ ملاتا ہے. سو لیڈر کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے, وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا جانتا ہے. لیڈر کی ایک یہ بھی خوبی ہوتی ہے, وہ کرائسس کو مینیج کرتا ہے. لیڈر کی ایک یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس کا کیا مسئلہ چل رہا ہے, اس کو حل کیسے کرنا ہے. لیڈر کی ایک یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ اس کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے. لیڈر کی ایک یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ اس کی موٹیویشن اس کے اندر ہوتی ہے. حالات واقعات میں موٹیویشن کو نہیں رکھتا, بلکہ اپنے خواب اور اپنے ویژن کی وجہ سے. جیسے آپ اپنی ٹیم کو دیکھتے ہیں تو یہ سارا جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں, میرا بھی یہ خواب ہے کہ پاکستان میں ای کامرس بڑھے. پاکستان میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ ای کامرس کی طرف آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ ای کامرس بڑھے گی, پاکستان کا ریونیو بڑھے گا, پاکستان زیادہ کمائے گا, پاکستان میں پیسہ زیادہ آئے گا, اور یہ ہیومن ریسورس جب برسر روزگار ہوگی, کماری ہوگی, تو اتنا زیادہ اللہ ان کو فائدہ بھی دے گا, ملک کو بھی فائدہ دے گا. سو لیڈرشپ کا ایک اپنا ویژن, اور لیڈر جو ہوتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. لیڈر جو ہوتا ہے وہ قابل انسان ہوتا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ لے کر چلتا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ بالکل مثال ٹرین اور انجن کے ڈبوں والی ہوتی ہے, جو میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ لیڈر ڈبوں کو کھینچ سکتا ہے. انجن میں آگ ہوتی ہے, انجن میں فائر ہوتی ہے, انجن میں ویژن ہوتا ہے, انجن میں طاقت ہوتی ہے, اور وہ سب چیزوں کو ساتھ لے کر آخری ڈبے کو بھی ساتھ لے کے چلتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد چوتھی خوبی جو آ جاتی ہے, یاد رکھیے گا, اگر آپ مہنگا بننا چاہتے ہیں اور وہ شخص جو وہی ڈگری لیتا ہے لیکن 20 سالوں بعد بہت آگے نکل جاتا ہے, تو اس کی بہت بڑی وجہ کریکٹر اور ویلیوز ہیں. کریکٹر کا مطلب ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا,
آپ کو پتہ ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی یہ والا اگر کریکٹر ہے تو آپ مومن ہیں، ایمان ہے پھر آپ میں۔ کریکٹر کا مطلب ہے کہ آپ کے کچھ پرنسپلز ہیں، آپ ان پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ کریکٹر کا مطلب ہے کہ آپ جو کرتے ہیں اس میں مداوت عمل ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہی آپ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اچھا ہیں، کسی خاص حالات میں آپ اچھے ہیں لیکن حالات بدل کے آپ برے بن گئے، نہیں، حالات بدلیں تب بھی آپ نے اچھا رہنا، یہ کریکٹر ہے۔ کریکٹر یہ ہے کہ آپ قربانی دینے کو تیار ہو جائیں۔ کریکٹر یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ پیسہ ورسس کریکٹر، آپ کریکٹر کو ٹک لگائیں، آپ پیسے گوا دیں، آپ نقصان کروا لیں، آپ معاشی نقصان کو تیار ہو جائیں، لیکن آپ اپنی ویلیوز پرنسپلز پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ یاد رکھیں پرسیپشن چینج ہوتی رہتی ہے، پرنسپلز چینج نہیں ہوتے۔ اور پرنسپلز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹھوک بجا کے، غور و خوض کر کے، مار کھا کے آخرکار سمجھا ہے کہ یہ میرے پرنسپلز ہیں اور اس کے ساتھ میں نے چلنا ہے۔ تو جب آپ پرنسپلز بناتے ہیں اور پرنسپلز کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر آپ کا ایک نام ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مارکیٹ میں، پوری انڈسٹری میں، کسی شعبے میں چلے جائیں، ٹیکسٹائل میں چلے جائیں، فوڈ انڈسٹری میں چلے جائیں، آپ پولیمرز میں چلے جائیں، آپ کسی شعبے میں، انجینئرنگ میں چلے جائیں، کسی خاص شعبے میں، آئی ٹی سائٹ پہ چلے جائیں، جو واقعی کریکٹرفل پروفیشنلز ہیں ان کا نام ہے۔ میں یہاں پر کوٹ نہیں کرتا، موازنہ ہو جائے گا، باقی سمجھیں گے میرا نام نہیں لیا۔ میں نے دیکھا کہ مارکیٹنگ کے ہیڈ اگر واقعی زبردست ہیں، پروفیشنلی بڑے ساؤنڈ ہیں اور کریکٹرفل بھی ہیں، یعنی ان کے پرنسپلز بھی ہیں، ان کا مارکیٹ میں نام ہے۔ ایچ آر کا اگر کوئی ایکسپرٹ ہے اور وہ قابل انسان ہے تو مارکیٹ میں اس کا ایک نام ہے، دنیا اس کو جانتی ہے، دنیا اس کی اس خوبیوں کی وجہ سے پہچان، مارکیٹ ریڈی بیٹھی ہے کہ اگر وہاں سے چھوڑے تو ہم لینے کو تیار ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قیمتی ہے، مہنگا ہے۔ یاد رکھیے مہنگا بندہ اپنا دام خود لگواتا ہے، اس کی اپنی ویلیو ہوتی ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ وقت دے جب آپ اپنی ویلیو لگوا سکو، آپ کہہ سکو کہ نہیں جی میں اس ریٹ پہ نہیں کر سکتا، میرا یہ ریٹ ہے، میں مطلب میرا کیلیبر یہ ہے، میرا گراف یہ، میری پرفارمنس یہ ہے۔ اور یاد رکھیے آپ کی ویلیو وہ زمانہ لگواتا ہے، آپ قابل ہوتے ہیں، زمانہ تیار ہوتا ہے پے کرنے کو، دنیا تیار ہوتی ہے۔ آج تو گلوبل ولیج ہے، آپ کی کئی طرح کی ٹیلنٹ پوٹینشلز اگر آپ میں موجود ہیں تو کتنی دنیا اسکالرشپس دیتی ہیں، کتنی دنیا یہاں سے ہیومن ریسورس باہر بلا لیتی ہے۔ ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے قابل ڈاکٹر دنیا میں سرو کر رہے ہیں، بڑے بڑے قابل انجینئر ہیں۔ میرا جو بیچ تھا اس کے میرا خیال ہے کہ 40% 50% تو باہر کے ملک میں اچھا کما رہے ہیں، ارن کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے قابل بنایا، اپنے آپ کو پالش کیا، ویلیو دام لگا، کسی اور دنیا میں بیٹھے کما رہے ہیں۔ سو اگر آپ میں کریکٹر ہے، آپ کی ویلیوز ہیں اور آپ کے پرنسپلز ہیں، آپ کی قیمت زیادہ ہوگی، آپ زیادہ ترقی کریں گے۔ اور پانچویں سب سے اہم چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، پانچویں چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کوآپریشن، کوآپریٹو ہونا، سوشل جینیس، فائدہ دینا، ویلیو ایڈ کرنا۔ میں جب اسے کلاس روم میں پڑھا رہا ہوتا ہوں اسی لیکچر کو، اسی ٹاپک کو، تو میں کہتا ہوں کہ آپ 100 ایسی چیزیں لکھیں، جو 100 ایسی ایکٹیویٹیز جس سے کسی کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ ہو سکتی، کوئی ویلیو ایڈ کر سکیں، کسی کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا کر سکیں۔ آپ یہ ڈھونڈیں کہ کسی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ایسا کیا کام ہے جو دوسرے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو جب آپ لسٹ بنائیں گے، آپ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے کہ یہ کام ہے جو میں دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہوں، جو دوسرے کے لیے میں کہتا ہوں لازم نہیں پیسے کے ساتھ ہی ہوں۔ ویلیو ایڈ کرنے کا، کوآپریشن کا مطلب ہے آپ کا اچھا ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے، آپ کے چند جملے ہو سکتے ہیں، آپ کی تھوڑی سی کوشش سے کسی کا کام ہو جاتا ہے، آپ کے تھوڑا سا پش کرنے سے کسی کا کام ہو جاتا ہے، آپ کا گائیڈ کرنے سے، کسی کو گائیڈ کرنے سے اس کا رستہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو صرف الارم کرتے ہیں کہ یار یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح تمہارا وقت، انرجی ضائع ہو جائے گی، کام ہو جاتا ہے۔ سو میری گزارش ہے کہ کوآپریٹو انسان بنے، ویلیو ایڈ کرنے والے بنے، ایک ایسا انسان جو کسی کو ملے، کسی کو آسانی دے، کسی کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کرے، وہ یاد رکھے اس کو، کہے یار کیا شاندار انسان ہے، میں نے اس کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہے۔ میں زندگی میں جہاں جہاں موقع ملا کام کرنے کا، اللہ کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ گھر کی تربیت ایسی تھی، ویلیو ایڈ کرنا سکھایا ماں باپ نے کہ جو ساتھ جڑے ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنی ہے، ان کے لیے جو کر سکتے ہیں کرنا ہے، جو قربانی دی جا سکتی ہے وہ دینی ہے، جو آسانی پیدا کی جا سکتی ہے وہ کرنی ہے۔ اور میں سچ بتاؤں کہ ان خوبیوں کا لائف میں مجھے انتہا کا ان خوبیوں نے پے بیک کیا، خاص کر یہ آخری خوبی نے، ویلیو ایڈ کرنے والی خوبی نے۔ تو میں نے آزما کے دیکھا کہ آپ سے کسی نے کچھ چیز لی ہے ادھار، خدا را جب لٹائیں، جب واپس کریں، بہتر حالت میں کریں۔ مجھے بڑا اچھا لگا، چند دن پہلے میں کہیں موجود تھا تو میرے ایک کولیگ تھے،
انہوں نے تھوڑے سے پیسے ان کو اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے, ان کو ارجنٹ چاہیے تھے. انہوں نے کہا شاہ صاحب مجھے یہ مقدار چاہیے, میں نے فوری طور پہ دے دی. نیکسٹ ڈے مجھے میری خوشی کی میری اتنی بڑی لرننگ تھی, میں بتا نہیں سکا, کہ انہوں نے ایک بڑا ہی شاندار ایک باکس, اس میں کچھ آرگینک پروڈکٹس تھے, اور ان آرگینک پروڈکٹس کے ساتھ ایک چھوٹا سا انویلپ تھا, اس میں تھینک یو کا ایک کارڈ تھا, اور وہ اماؤنٹ اس میں رکھی ہوئی تھی. تو مجھے اتنا اچھا لگا, یہ کتنے شائستہ انسان ہیں, اور کتنے قابل انسان ہیں, کتنے زبردست انسان ہیں, انہیں لٹانا آتا ہے. تو ہم لٹکا دیتے ہیں لوگوں کو, امیدیں دلاتے ہیں اور امیدیں پوری نہیں کرتے. خدا را ویلیو ایڈ کرنے والے انسان بنے. آپ سے جتنی دنیا جڑی ہے انہیں کوئی نہ کوئی خیر, فائدہ, نفع آپ سے ملنا چاہیے. یہ 5 خوبیوں کا آج میں نے تذکرہ کیا ہے. اگر آپ ایک ویلیوبل انسان, ویلیوبل پروفیشنل, ایک ادارے کی ایسٹ بننا چاہتے ہیں, یہ 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں. میرا یقین ہے آپ یہاں پر ہیں, جہاں پر آج جاب کر رہے ہیں, یہاں گرو کریں گے, لیکن آپ کہیں اور بھی ہوں گے, آپ وہاں بھی گرو کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت سی دعائیں آپ کے لیے. تھینک یو.